شروع کرتے ہیں مقتل سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, قبرستانوں سے شروع کرتے ہیں. جی جو غزہ کی بات کر رہے ہیں, غزہ کی بات, ظلم کی تھا اس قسم کا جو قتل عام جو ظلم ہوا ہے, یہ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں. اور مقتل کے دروازے کبھی جب کھولیں گے, دنیا دیکھے کہ اندر جا کے کہ ہوا کیا ہے, تو ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ اندر اور کتنی ان قبریں. کی پوری آشیرواد کے ساتھ, ان کی پوری مرضی کے ساتھ, ان کے پورے NOC کے ساتھ, نہ صرف امریکہ بلکہ جو بیشتر مغربی ممالک ہیں, یہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو جرائم انہوں نے کیے ہیں انسانیت کے خلاف. These are crimes against humanity committed by those who claim to be the repository of civilized values. شرم آنی چاہیے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. مطلب اس قسم کا, اور بے شرمی, اور ساتھ میڈیا ساتھ دے رہا ہے ان کا. میڈیا تعریف کر رہا ہے کملا ہیرس کی, یہ کر دیا وہ, کچھ نہیں. لیکن یہ کہیں تو رکے گا نا. کبھی تو میں جو پہلے بات کر رہا ہوں کہ مقتل گاہ کے کبھی تو لوگ دنیا جائے گی نا, تو جب اندر جائے گی, ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے سارے کہ یار 5 نومبر کا آپ انتظار کر لیں. If Trump becomes the president, تو پھر تو all bets are off. یوکرین کی جنگ ختم ہوتی ہے. نہیں, پہلے اس کا کیا ہوگا؟ کس کا؟ دیکھیں نا فرنٹس کتنے کھل گئے ہیں. ایک تو لبنان, ٹھیک ہے نا, یحییٰ سنور کے بعد جو ہے وہ حماس کی, اور یحییٰ سنور نے بھی آخر میں جو جس طرح یحییٰ سنور نے تو کیا شہادت ہے اس کی. میں کہتا ہوں کہ چے گیوارا کے بعد, چے گیوارا کو 1967 میں مارا تھا انہوں نے بولیویا کے, اور وہ قتل کیا تھا. اور اس کی عظیم موت کے بعد اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے یحییٰ سنور کا, کہ ایک بازو ختم ہوا ہے, اکیلا ہے, کورڈ ہے, اور آخری وقت تک لڑ رہا ہے, اور جو ڈرون آتا ہے اس کو بھی جواب دے رہا ہے. ایسے یہ ہوئی نا بات. صحیح مجاہد تھا وہ, اور ابھی تک وہ ڈومینیٹ, اس نے 1 سال لڑا. 1 سال. آپ کے کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ 57 ہے نا, ان کو ایڈ کر لیں. 0 + 0 + 0 = 0. جان ہی نہیں, بولتے بھی نہیں. شکر ہے ہم پاکستان میں کچھ بولتے ہیں, اور یا ترکی والے بولتے ہیں, یا ایران والے, یا ملیشیا, انڈونیشیا, باقی تو زبان بھی نہیں کھولنا. وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں امریکہ سے یا اسرائیل سے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا ریزسٹنس کی. اتنی عظیم شہادت تو بڑی ریئر ہوتی ہے. یحییٰ سنوار تو بڑا ایک, ہی از دا لیونگ ہیرو ناؤ فار دا مسلمس. اچھا, لیکن حماس آپ دیکھیں کہ اسی ابھی بھی حزب اللہ کے راکٹس, وہ بچے بال نیتن یاہو, حسن نصر اللہ کے بعد ایون, ہاں اس کے شہادت کے بعد نیتن یاہو کے گھر پر حملہ ہوتا ہے. گھر پہ حملہ ہوا. آپ یہ بھی دیکھیں. اچھا, حماس کی لیڈرشپ ظاہر ہے کہیں ابھرے گی, مگر اسماعیل ہانی یا خالد مشال کی بھی ایک ایج ہوگی, جو بھی خلیل آ جائیں گے دوسرے. نہیں, لیکن مجھے اب یہ بتائیں نا کہ اسی دوران قتل عام جاری ہے غزہ میں, اور لیبنن پہ چڑھائی ہو گئی. اب لیبنن جو ہے وہ میکرون فرانس کا, یعنی اب تو دیکھیں نا ہسٹوریکلی وہ میکرون کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے, مطلب یہ لیبنن میں کیسے, یعنی نیتن یاہو کا کیا پلان ہے کہ لیبنن تک لے جاؤ اس کو بڑی جنگ؟ اس وقت خطرہ ان کو عرب رجیم سے نہیں ہے, حکومتوں نے سے. یہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے, حماس فلسطینی کہہ رہے ہیں, حزب اللہ لبنان, اور ہوتھی عرب اسٹریٹ. وہ کیا کہا ہے اس نے, MBS نے اٹلانٹک میں بلنکن کو, اس نے کہا مجھے اتنی پرواہ نہیں فلسطین کی, لیکن میرے عوام کو پرواہ ہے فلسطین کی. دا پیپل کیئر فار پیلسٹائن. عوام, عرب اسٹریٹ جو ہے نا, وہ سارے پورے موبلائزڈ ہیں. نہیں, تو اب مجھے 3-4 باتیں بتائیں. دیکھیں, ایک تو ایجپٹ کا جو پیکٹ ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ بھئی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. جارڈن بالکل ساتھ بارڈر پیکٹ ہوا تھا کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. اب وہ جگہ ہی ختم کر رہے ہیں نا, وہ تو سیٹلرز آ رہے ہیں غزہ میں, اور سیٹلر. تو اب مجھے بتائیں کہ It's not an issue of ceasefire, ڈاکٹر صاحب, be very clear. نیتن یاہو اور اس کا جو گینگ ہے, ان کا پلان, منصوبہ بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا نام و نشان نہیں ہونا, جگہ ختم کرو, سیٹلر بٹھا دو, سیٹلر بٹھا. ٹھیک ہے, وہ تو 7 لاکھ بڑھا دیے انہوں نے ویسٹ بینک میں, اور پلس بیت المقدس پر قبضہ, قبلہ اول پر. Be very clear. ٹھیک ہے. اور دوسرا سیز فائر کی تو بات, اور 2 اسٹیٹ کی تو ویسے اب تھیوریٹیکل بات ہوگی ہے نا, وہ تو وہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. نہیں, لیکن وہ صرف ڈرتے ہیں مسلمان دنیا میں ایک ملک سے, ایران سے, نہیں, جنہوں نے سلائز شو کی ہے ہٹ کرنے کی. جارڈن کا دیکھیں نا, جارڈن
مطلب یہ جو معاملات ہوئے شروع سے، یعنی ہاشمی خاندان کے سارے جو بھی جیسے وہ موجود میں آیا ہوا تھا، تو اس میں بیت المقدس جو ہے وہ اوٹومن سے پھر یہاں آ گیا، اس کی تاریخ یہی ہے نا عثمانیہ سے یہاں پہ سلطنت، یہ دے آر دی پروٹیکٹر آف دی شرائن، جو کنگ آف جارڈن. اب جارڈن اور ظاہر ہے کہ فلسطینین بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں، جارڈن، ایجپٹ، یعنی لیبنان، عرب لیگ، اور بڑا اس کا فالو نہ ختم ہونے والا یہ جنگ ہوگی، وار وداؤٹ اینڈ، اور اگینسٹ دا نیملیس فیس لیس اسٹیٹ لیس اینمی. کسی ریاست کی بات نہیں میں کر رہا، ہوتیز، حزب اللہ، جو ریزسٹنس ہے، جو فائر ہوتی ہے، وہ تو نہیں ختم ہوتی نا. ابھی آپ نے برہان مظفر وانی کو، آج ڈاکٹر صاحب ایسے کشمیر کا بلیک ڈے بھی ہے 27 اکتوبر، اب اور ہندوستان نے آج کے دن 27 اکتوبر کو بہت بڑا فراڈ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسپریشن سائن کر دیا مہاراجا نے، جو ایگزسٹ نہیں کرتا، اور دیکھیں آج تک وہ معاملہ، اور وہ انڈین فوج سری نگر پہنچ گئی 27 اکتوبر 1947 اور زبردستی قبضہ کر لیا. اور ایلسٹر لیمب بہت زبردست ہسٹورین تھا، میرا دوست بھی تھا، اس نے کتاب بھی لکھی ہے کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی. اس نے ثابت کیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. جیسے امریکہ نے جنگ کی تھی عراق کی آن دا بیسس آف اے فراڈ کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، وہ ہے ہی نہیں تھے، انہوں نے بھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برہان مظفر ایشو ختم نہیں ہوا، برہان مظفر وانی جو ہے، بالکل آپ نے اس کو شہید کیا، کیا کشمیری ریزسٹنس ختم ہوئی ہے؟ نہیں. یہ اس کے بعد یہ 370 وہ اب الیکشن جو نام نہاد ہوئے ہیں ادھر لوگوں نے رد کر دیا. وہ اچھا جیتا اس پہ ہے، عمر عبداللہ جیتے اس پہ ہیں، لیکن وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں، لیکن وہ جیتا اس میں کہ 370 کے خلاف، 370 کہ اس کو سلوگن یہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو عوام کی قوت ہے، چاہے وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہو، چاہے وہ بلٹ کے ذریعے ہو، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے جبر کے ذریعے. دیٹ از دا بیسک لیسن. وہ لیسن سب کے لیے ہے، چاہے سیاست کے حوالے سے ہو اور چاہے ریاستی جبر کے حوالے سے ہو. اینڈلیس وار شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ لیبنان، اس میں کبھی امن نہیں آئے گا جب تک جو ایک ریاست فلسطین کی بنتی ہے، جس کا دارالخلافہ، دارالحکومت جو ہے وہ القدس الشریف ہوگا. اور جو کہ آپ دیکھیں جب 1917 میں انہوں نے آٹومن امپائر کا کلیپس ہوا تو وہ جو برٹش اور فرینچ جنرل آئے، پہلا کام اس نے یروشلم میں جا کے کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کی قبر میں گیا کہ او سیلاڈین، we have taken revenge after so many years. 1187 میں ہوا تھا نا آزاد القدس الشریف، کروسیڈز میں، صلیبی جنگوں میں. تو اس نے ادھر جا کے کہا تھا کہ ہم نے وہ بدلہ لیا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے ترکوں کو ہرایا ہے، خلافت عثمانیہ کو ختم. we have taken revenge after so many years. تو یہ ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے، یہ تاریخ ہے. اچھا اب ذرا کینوس کو اور پھیلاتے ہیں اور ایک ڈاٹ کو دوسرے سے ملاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ جو ڈاٹ ہے اس میں آپ بھی اس ڈاٹ کو بنانے میں پاکستان سے جو ہے وہ آپ کا بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ کھر آپ تک جاتا ہے. تھینک یو. اور وہ ہے برکس. اچھا برکس پلس ہوا اور پھر اب کوئی پلس ہو گیا شاید، اس میں 13 اور ملک ایز اے پارٹنر آ گئے. ابھی شاید یو ور ان ٹرکی شاید. میں ابھی ٹرکی گیا تھا اور پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بلایا تھا وہاں کہ آپ ایشیا کی نمائندگی کریں اس انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس میں. میں پاکستان کی نمائندگی نہیں صرف کر رہا تھا، پورے ایشیا کی. اس میں افریقہ کے علیحدہ تھے اور یورپ کے علیحدہ تھے. اچھا کیا یہ اب مجھے یہ بتائیں نا ذرا پہلے تو. اور میں نے بائی دا وے 3 پوائنٹ پلان بھی دیا ادھر، میں آپ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. پریزیڈنٹ اردوغان کو میں نے کہا کہ آپ یو آر دا لائن آف دا مسلم ورلڈ، جان ہے ان میں، رجب طیب اردوغان میں. میں نے کہا کہ آپ 5 نومبر کے بعد الیکشن جو امریکہ کا ختم ہوتا ہے، جو بھی صدر بنتا ہے آپ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے کے جائیں لیڈرز کی، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، گلوبل ساؤتھ کا. ادھر جا کے امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ سے بات کریں اور باور کرائیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ میک اور بریک ایشو ہے امریکہ کے تعلقات تیسری دنیا اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ. دوسرا میں نے کہا کہ 3 ممالک ہیں جن کی نیوی سٹرانگ ہے، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، اور 5 لاکھ لوگ ہیں اس کو فلسطین کے جو غازہ کے بلاکیڈ میں ہیں. بلاکیڈ صرف زمینی نہیں ہے، بلاکیڈ سی کا بھی ہے. آپ یو این جنرل اسمبلی سے ریزولوشن کرائیں اور وہ بلاکیڈ توڑیں، اس میں آپ اشیاء لے جائیں کھانے کی اور میڈیسن لے جائیں. اور تیسرا میں نے کہا کہ جو آپ نے پلان بنایا تھا اردوغان صاحب مہاتیر کے ساتھ 2019 میں
کہ انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہو اور بیٹل آف انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہو اور بیٹل آف آئیڈیاز، جو تصورات کی اور نظریات کی جنگ ہے، اس میں ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں کہ اس کو یہ ٹائم آ گیا اس کو زندہ کرنے کا. یہ 3 پوائنٹ پلان میں دیکھے گیا اور اس کی بڑی ادھر پذیرائی ہوئی، مقبولیت ہوئی. مجھے اب یہ بتائیں نا جی کہ اب ذرا برکس کی ہم دیکھیں نا، برکس کی بات ہے، میں تو برکس کی کانفرنس میں بھی گیا تھا. نہیں دیکھیں نا، اب جو ایران ہے، ایران کے بارے میں یہ ویسٹرن کنٹریز، مطلب اس میں 3-4 ساتھ واقعات ہو رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ایک تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے حملہ ہونے والا ہے، یہ امریکہ نے بھی شاید دے دی اور رشیا نے بھی دے دی. یہ جو ایران پہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ادھر تھار میزائل کس لیے آ کے بیٹھ گئے؟ ٹھیک ہے نا، ان کا پورا سسٹم نفسیاتی لحاظ سے، اور پہلی دفعہ امریکی فوج بھی آ گئی. اچھا وہ ہو گیا سارا، لیکن اس کے باوجود میزائل گر رہے ہیں تل ابیب میں، ابھی بھی گر رہے ہیں. وہ تو ابھی تو دیکھیں نا حزب اللہ وہاں سے، آپ نے اس کے گھر میں تو گرا ہے نا میزائل، اس کے بعد گرا ہے. ہاں اس کے بعد گرا ہے، یہ بیسس کے اوپر. اور وہ 35 میزائل پچھلی دفعہ نیواتم بیس میں گرے تھے اور 9 گرے تھے موساد ہیڈ کوارٹرز میں تل ابیب میں. اچھا اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ رشیا اور ایران، دوسرا یہ ہے مشاہد صاحب، یہ پیسیفک اٹھ کے اٹلانٹک کے نیٹو سے لڑنے آ گیا ہے. نارتھ کوریا کہاں سے آ گیا تھا؟ انڈو پیسیفک، یہ جاپان کے پاس اٹلانٹو پیسیفک، اور اٹلانٹک ادھر ہے. اٹلانٹک ادھر ہے. اچھا وہ بائی دا وے جاپان کا الیکشن بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے رولنگ پارٹی ہار رہی ہے، وہ پرانی، وہ میرا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، جو مطلب ہے بہت پرانی، جیسے انڈین نیشنل کانگریس ہوتی تھی، وہ ساری الیکشن جیت رہے. اور وہ جو ہے وہ یہ جنہوں نے نیٹو کے دفتر کھول رہے تھے، ہاں وہ ایشین نیٹو وہ بھی رد کیا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال لیٹس لک ایٹ دی بگ پکچر. آپ نے بڑی شروع میں بات اچھی کی کہ پاکستان میں ایک جو آرڈر بنایا ہوا تھا، جو اس کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کا ہم سلو موشن خاتمہ دیکھ رہے ہیں. اسی لحاظ سے میں بات کرتا ہوں بگ پکچر کی، کہ جو امریکہ کا مغرب کا نظام ایمرج کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، جس میں اس کا ریاست بھی تھی، فائنینسز بھی تھے، پولیٹیکل، نیٹو اور مغربی بالادستی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیں. اور یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو پاکستان میں ہوئی ہے، برکس جو ماسکو میں ہوئی ہے، اور میں ماسکو گیا بھی تھا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاکستان میں، وہ بھی نمائندگی، حالانکہ پاکستان ممبر نہیں، لیکن مجھے بلایا تھا انہوں نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر. اور اس کے علاوہ ایک اور کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، آپ نے فالو کیا ہوگا، تو فورم آن چائنا افریقہ کوآپریشن، فوکاک، وہ بیجنگ میں ہوئی ہے، جس میں 53 افریقن ممالک